بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین کفروا بعذاب علیم الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینکثوکم شیئا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فرمایا کافروں کو عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، نہ صرف عذاب بلکہ دردناک عذاب، کہ ان کا جرم صرف کفر نہیں ہے، کفر بہت بڑا جرم ہے، اور پھر اللہ کے دین کے سچے دین کے راستے کو روکنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے سامنے رکاوٹ بننا، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ لیکن اللہ بہت کریم ہے، انسان رحمت باری کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات ہمارے علم، ہماری سوچوں، ہماری فکر سے وراء ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ہماری سوچ و فکر سے وراء ہیں، ہماری فکر میں نہیں سما سکتی۔ وہ اتنا کریم ہے کہ کافروں پر غضبناک ہو رہا ہے، اپنا غضب کا اظہار فرما رہا ہے، اور عذاب کی فرما رہا ہے بشر، انہیں خوشخبری دے دیجئے، یعنی انہیں خوشخبری عذاب کی دے دیجئے۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے، عذاب تو عذاب ہے، خبر ہوتی ہے اس کی، اور یہ سخت خبر ہے، لیکن اللہ کریم انہیں اور ذلیل کرنے کے انداز میں فرما رہا ہے کہ انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ انہیں عذاب ہوگا، اور بڑا دردناک عذاب ہوگا، کہ یہ کافر بھی ہیں اور دین کا راستہ اور میرے نبی کا راستہ بھی روک رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سب کے باوجود توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا رکھا۔ یہ ہے اللہ کا کرم کہ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، اس سب کے باوجود ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور فرمایا اِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ہاں، اس غضب سے وہ مشرک بھی، وہ کافر بھی محفوظ رہیں گے جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا ہے اور پھر اس معاہدے کو توڑا نہیں۔ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، یعنی وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، لیکن بد امنی نہیں پھیلا رہے،
قیام امن کا معاہدہ انہوں نے مسلمانوں سے کر لیا ہے اور اس معاہدے کو توڑ نہیں رہے، نبھا رہے ہیں، بدامنی پیدا نہیں کر رہے، تو وہ اس سے مستثنا ہیں۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، یعنی ان میں سے کسی پر آپ زیادتی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے معاہدہ بھی نہیں توڑا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کا معاہدہ جس مدت تک کے لیے ان کے ساتھ ہے پورا کیا جائے گا۔ یعنی انداز دیکھیں، یہاں ہم تو بات بات پہ ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور بات بات پہ بندوق نکل آتی ہے اور بات بات پہ بم چلائے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں، غریب مزدور بازار میں، گلیوں میں، سڑکوں پر، مسافر بسوں میں جاتے ہوئے، گاڑیوں میں جاتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے۔ تو یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے اسلام کے نام پر کر رہا ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے، یہ تو ظلم ہے۔ اسلام میں تو کافر و مشرک بھی اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کے انسانی حقوق محفوظ ہیں، اسے کفر پر رہنے کا حق ہے، اس سے حساب اللہ لے گا کہ تم کفر پر کیوں رہے۔ وہ اسلامی ریاست میں بھی رہ سکتا ہے، اس کی جان، مال، آبرو کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہے۔ بلکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو کہا ہی ذمہ جاتا ہے اور ان سے اس بات کا ٹیکس لیا جاتا ہے کہ مسلمان ان کی حفاظت کریں گے، یعنی وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہیں۔ اور اسلامی افواج میں بھی انہیں نہیں لیا جاتا کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے لڑیں، انہیں وہ کہتے ہیں ان کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اپنا کاروبار کریں، تجارت کریں اور ملازمت کریں، آرام سے رہیں۔ تو ان کی ملک کی حفاظت کے ساتھ ان کی حفاظت، ان کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ ہے۔ چہ جائے کہ مسلمانوں کو کفر کا لیبل لگا کر قتل کرنا شروع کر دیا جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، سوائے ان کے جو ہیں تو مشرک، لیکن مسلمانوں سے انہوں نے امن کا معاہدہ کر رکھا ہے اور پھر اس امن کے معاہدے میں کوئی ذرا کمی نہیں کی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی ہے۔ انہیں یہ رعایت دی جائے گی فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کے ساتھ جس مدت تک کا معاہدہ کیا جائے گا وہ مدت پوری کی جائے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر وہ امن سے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر زیادتی کرتے ہیں تو مقابلہ کیا جائے گا، جہاد کیا جائے گا۔ لیکن اگر زیادتی نہیں کرتے، امن سے رہتے ہیں، پھر معاہدہ بڑھا لیتے ہیں کہ ہم زیادتی نہیں کریں گے، تو انہیں پھر موقع دیا جائے گا۔ تو اگر کافر کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ زیادتی نہ کرے تو امن سے رہ سکتا ہے اور اس کے ساتھ لڑنا جہاد نہیں ہے۔ جہاد تب بھی ہوگا جب وہ ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اس ظلم سے روکنا جہاد ہوگا۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ کریم پرہیزگاروں سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی مومن کو اطاعت الہی کا پابند ہونا چاہیے، اتباع رسالت پہ کاربند ہونا چاہیے۔ مومن اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتا۔ مومن کا اخلاق وہ ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ مومن کے معاملات وہ ہونے چاہیے جن کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ مومن کی جنگ اور صلح اس کی ذاتی نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو اللہ کے حکم پر ہے، اللہ کے رسول کے حکم پر ہے، اور صلح ہے تو اللہ کے رسول کے حکم پر ہے۔ اور اللہ ایسے کافروں کو بھی
پناہ دے رہے ہیں، لڑائی سے امان دے رہے ہیں، جو امن سے رہتے ہیں، مسلمانوں پر نہ خود زیادتی کرتے ہیں نہ کسی زیادتی کرنے والے کی مدد کرتے ہیں، بلکہ امن کا معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس معاہدے کو نبھاتے ہیں، تو مومن اسے نہیں توڑیں گے، کیونکہ مومن تو امن سے رہیں گے۔ اور جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں مسلمانوں کو اور اسلام کا راستہ روکنے کی اور کفر و شرک پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بھی حرمت کے مہینوں میں چھٹی ہے، حرمت کے مہینوں میں انہیں کوئی نہیں چھیڑے گا۔ وَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم، تو جب حرمت کے مہینے گزر جائیں، یعنی اتنی رعایت ان کے ساتھ بھی ہے کہ حرمت کے مہینوں میں انہیں نہیں چھیڑا جائے گا۔ جب حرمت کے مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر مشرک جہاں ملیں ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر جہاں پاؤ وہی انہیں قتل کیا جائے گا، چونکہ وہ نہ صرف کافر ہیں بلکہ ظلم کر رہے ہیں، اسلام کا راستہ روک رہے ہیں، مسلمانوں پر زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اس کے بدلے انہیں قتل کیا جائے گا۔ جہاں ملیں ان سے مقابلہ کرو، انہیں قتل کرو۔ وَخُذُوهُمْ، انہیں قیدی بناؤ۔ وَاحْصُرُوهُمْ، جنگ کے مختلف انداز پکڑے جائیں تو قیدی بنا لو، گھیرے میں آ سکیں تو گھیرے میں لے لو۔ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر راستے پر گھات لگا کر بیٹھو، یعنی ظلم کی کمر توڑنے کے لیے، زیادتی کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، جو امن سے نہیں رہتے، زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، مارتے ہیں لوگوں کو۔ ایک کافر ہیں، دوسرے دین کا راستہ روکتے ہیں، تیسرے ملک کا امن تباہ کرتے ہیں، تو ان سے ہر طرح سے جنگ ہوگی۔ لیکن جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں ان کو بھی رعایت ہے، حرمت کے مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی۔ اگر کافر جنگ شروع کریں تو جواب دیا جائے گا، مسلمان حملہ نہیں کریں گے۔ اور حرمت کے مہینے گزر جائیں تو جہاں مل جائیں انہیں قتل کرو، قیدی بناؤ، گھیرے میں لے لو، گھات لگا کر مختلف موقعوں پر بیٹھو۔ اس سب کے بعد پھر فرمایا توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ یہ برائی چھوڑ دیں، اگر وہ کفر و شرک ہی چھوڑ دیں، تو توبہ کیا ہوگی؟ توبہ کسی زبانی اعلان کا نام نہیں ہے، توبہ ایک عمل کا نام ہے۔ یعنی جو برائی کر رہا ہے اسے چھوڑ دے اور آئندہ اسے دہرائے نہیں۔ نیک دو راستے ہوتے ہیں نا، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ہر کام میں، ایک اس کے کرنے کا غلط طریقہ انداز ہوتا ہے، دوسرا صحیح ہوتا ہے۔ تو غلط کو چھوڑ دے، صحیح کو اپنا لے، یہ توبہ ہے۔ گناہ، غلطی عام آدمی سے بھی ہو سکتی ہے، عالم سے بھی ہو سکتی ہے، ولی اللہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا صدور ذنب منافی ولایت نہیں ہے۔ گناہ کا ہو جانا اس بات کی منافی نہیں کہ کسی ولی اللہ سے گناہ نہیں ہو سکتا، ولی اللہ بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ لیکن فرمایا اصرار علی الذنب منافی ولایت ہے، یعنی اس گناہ کو اختیار کر لینا اور کرتے چلے جانا، اس سے پھر نیکی نہیں رہتی، ولایت نہیں رہتی، ولایت ختم ہو جاتی۔ تو توبہ کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کرے، آگے توبہ کی تعریف ہے۔ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی بدنی عبادتیں بھی پوری کرے، عملی طور پر اللہ کی اطاعت کرے، اور مالی طور پر معیشت میں اسلامی نظام معیشت اپنائے، اپنے مواقعات دے،
صدقات دے، حلال پہ جائز پہ خرچ کرے، فضول خرچی نہ کرے، حرام پہ خرچ نہ کرے، یہ توبہ ہے۔ توبہ یہ ہے کہ عقیدہ درست کرے، عمل درست کرے، صلاۃ کی پابندی کرے، یعنی بدنی عبادات جو فرض ہیں، جو سنت ہیں، جو نوافل ہیں، ان میں محنت کرے، فرائض خواہ مخواہ ادا کرے، اور مالی طور پر زکوٰۃ دے، پاکیزہ رکھے اپنے مال کو۔ تو جب زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ مال کی طہارت ہوتی ہے، اسے پاک رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ حضور پر زکوٰۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی پوری نسل پر زکوٰۃ حرام ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ تو حضور صدقات و زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے تھے، اور نہ آپ کے خاندان کو اجازت تھی کہ وہ صدقات و زکوٰۃ کھائیں۔ ہاں غنیمت حلال تھی، جائز تھی، غنیمت آپ کے لیے حلال کی گئی اور آپ کی امت کے لیے حلال کی گئی۔ تو فرمایا جب مال کو پاک رکھنے کا اتنا خیال ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ دے گا جو اللہ نے مقرر کی ہے، تو پھر اس میں وہ حرام شامل کیوں کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کمائے گا بھی حلال۔ جب مال کو پاک رکھنا چاہتا ہے تو کمائے گا بھی پاکیزہ طریقے سے، اور اس حلال کمائی میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ فخلوا سبیلہم، ان کے ساتھ نہ چھیڑا جائے، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والے، بخشنے والے اور بہت بڑے رحم کرنے والے۔ کوئی شخص کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، پھر اسلام کا راستہ روکتا ہے، پھر ظلماً باہر نکل آتا ہے تلوار لے کر، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا ہے، مسلمانوں کو شہید کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، تو فرمایا جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں مسلمان حملہ نہ کریں۔ ہاں اگر کافر حملہ کریں تو پھر جواب دینے کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ پھر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں اور قتل ہوتے رہیں، جواب دیں گے، لیکن مسلمان حملہ نہیں کریں گے، انہیں رعایت ہے۔ اور اس کے بعد جہاں ملیں گے انہیں قتل بھی کریں گے، قیدی بھی بنائیں گے، گھیرے میں بھی لیں گے، ان کے راستے میں بھی گھاتیں لگا کر بیٹھیں گے، ہر طرح سے۔ لیکن اگر اس سب کے بعد کوئی توبہ کر لے، ایمان قبول کر لے، کفر کو چھوڑ دے، تو جتنے گناہ وہ کر چکا ہے، اسلام ایسی نعمت ہے کہ اسلام سے پہلے کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جتنے گناہ وہ کر چکا تھا سارے معاف ہو گئے، سارے دھل گئے۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ایک اندازہ آدمی کو اپنی ذات میں خود ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا گناہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، وہ گناہ سے ڈرتا ہے، بچنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن اگر گناہ پر دلیر رہے اور توبہ بھی کرتا رہے تو پھر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، گناہ کو چھوڑتا نہیں اور زبانی توبہ کہتا ہے۔ توبہ زبانی کہنے کی بات نہیں ہے، ایک عمل ہے جو کیا جاتا ہے، اور عمل کا مدار قلبی کیفیات پہ ہوتا ہے جو دل کی گہرائی سے کیا جاتا ہے۔ فرمایا توبہ کیا؟ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، صرف کلمہ پڑھ کے فارغ نہ ہو جائیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی مالی بدنی عبادت جو ہے اس پر کار بند ہو جائیں اور خلوص دل سے کار بند ہو جائیں۔ فخلوا سبیلہم، پھر آپ انہیں نہیں روکیں، ان سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ یقیناً اللہ بہت بڑے بخشنے والے، بہت بڑے رحم کرنے والے۔ جتنے بھی گناہ کوئی کر چکا ہے
بڑے سے بڑے گناہ گار کا بھی علاج توبہ کے سوا کچھ نہیں، ہر ایک کے لیے توبہ ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کر لے اللہ کریم بہت بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ بلکہ فرمائے نے اور بھی رعایت دیجئے، یہ جو کہا جاتا ہے نا اسلام زبردستی لوگوں پر تھوپا گیا، آپ اندازہ کریں قرآن کریم حکم کیا دیتا ہے، فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے جو اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں اور پھر ظلم بھی کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگ لے، ان احد من المشرکین استجارک، اے میرے حبیب، اور حضور کے طفیل تمام مسلمان مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر کوئی مشرک کوئی کافر تم سے پناہ مانگ لے فآجر ہو، اسے پناہ دو، اسے امن سے اپنے پاس آنے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کی باتیں سن لے۔ اگر کوئی مشرک یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہمارا ایک باپ دادا سے دین تھا، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، اب اگر آپ کا دین اپنائیں تو اس میں دو مصیبتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم صدیوں سے جس کے عادی ہیں اسے چھوڑ دیں، اپنے خداؤں کو کیسے چھوڑیں، دوسرا یہ ہے کہ جو آج تک گزر چکے ہیں ان سب کو پھر کافر مان لیں، باپ دادا کو غلط مانیں، ہم کہیں باپ دادا کافر تھے ہم مسلمان ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کا جواب تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، قرآن کا مفہوم سمجھیں تو انہیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ کا طالب ہوتا ہے، مسلمانوں سے پناہ کا طالب ہوتا ہے، تو اسے پناہ دیجئے، اسے اپنے مرکز میں آنے دیجئے، اسے اپنے پاس لے آئیے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کی باتیں سن لے۔ اسے قرآن سنائیے، اسے حضور کی باتیں سنائیے، اسے دین اسلام سنائیے، اس سے منوائیے، پھر بھی نہیں، یہ حکم نہیں ہے کہ اسے پکڑ کر کلمہ پڑھا دیں، نہیں، اسے اسلام کی حقانیت سنائیے، اسلام کی خوبیاں بتائیے، اور اس کے بعد تاکہ وہ اچھی طرح سن لے، ثم ابلغ مامنہ، پھر وہ جہاں سے آیا تھا اسے وہاں تک بحفاظت واپس پہنچا دیجئے، تاکہ اپنے گھر پہنچ کر وہ آزادی سے فیصلہ کر سکے کہ اسے اسلام قبول کرنا ہے یا کفر پر رہنا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ کوئی حربی کافر مشرک، حربی اسے کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہو، میدان جنگ میں ہو، وہ کہتا ہے کہ جی میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بات سمجھنے کا موقع دیجئے، فرمایا اسے پناہ دیجئے، اسے اپنے پاس لے آئیے، اسے اللہ کے رسول کی، قرآن کی، حدیث کی باتیں سمجھائیے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اس طرح وہ امن سے رہے کہ تسلی سے اللہ کی باتیں سن لے، منوائیے نہیں، سنائیے، تاکہ وہ سن لے، پھر اسے محفوظ طریقے سے، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ پوری حفاظت سے اسے واپس اپنے ٹھکانے پہ پہنچا دیں۔ آگے فیصلہ اس کا ہے، وہ آزادی سے اپنے گھر پہنچ کر فیصلہ کرے گا کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ رعایت انہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہیں۔ جاہل سے مراد یہ ہے کہ وہ دین کی حقانیت سے بیگانہ ہے، ورنہ شاید انہیں لکھنا پڑھنا تو آتا ہوگا، اپنے زمانے کے بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے مورخ اور بڑے بڑے علم انساب کے ماہر اور بڑے بڑے علم نجوم کے ماہر اور بڑے بڑے ستارہ شناس اور بڑے بڑے کھوج لگانے کے ماہر،
بے شمار علوم کے ماہر مشرکین و کفار میں تھے۔ مشرکین عرب میں بھی بڑے بڑے شعبوں کے ماہرین موجود تھے، اور زمانہ جہالت کے شعراء کے جو شعر ہیں وہ آج تک بھی سند مانے جاتے ہیں، ادب پارے ایسے ایسے انہوں نے لکھے آج تک سند مانی جاتی ہے، تاریخ جو انہوں نے لکھی وہ آج تک سند مانی جاتی ہے، اور مختلف علوم میں جہاں تک ان کی رسائی تھی، اور جو سائنسی علوم تھے یا جو ستارہ شناسی وغیرہ یا اس طرح کے جو علوم تھے ان سب میں وہ بڑے ماہر تھے۔ اس کے باوجود قرآن کریم کہتے ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ حَيْثُ الْقَوْمِ، یہ جاہل ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ یعنی دنیاوی علوم سارے جاننے کے بعد بھی اگر کسی کو عظمت الہی کے بارے میں علم نہیں ہے، صداقت پیغمبر کے بارے علم نہیں ہے، کلام الہی کے بارے نہیں جانتا، دین کے بارے نہیں جانتا، آخرت و عقبہ کے بارے نہیں جانتا، تو پھر وہ جاہلی شمار ہوتا ہے۔ ایک بڑا سوال ہوتا ہے بعض اوقات، یہ عموماً بے دین فرقے مرتدین کے جو بن گئے جیسے قادیانی وغیرہ، تو لوگ بڑے مزے سے ایک سوال کر دیتے ہیں، جی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، 3 مضمونوں میں انہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے، تو اتنے پڑھے لکھے لوگ ادھر کیوں شامل ہو گئے؟ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے 3 چھوڑ کے 10 مضمونوں میں ایم اے کیا ہوا، انہوں نے دین کا کوئی حرف پڑھا ہی نہیں، دین سے نا آشنا ہے، عظمت الہی سے بیگانہ ہیں، قرآن کو نہیں سمجھتے، حدیث پاک کو نہیں سمجھتے، اسلامی فقہ سے نابلد ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ جاہل اور ان پڑھ ہیں۔ دنیا کے علوم حاصل کرنا، دنیاوی علوم حاصل کرنا منع نہیں بلکہ بہت باعث عظمت ہے، تب جب پہلے بندہ اپنے دینی علوم بھی حاصل کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی جو تعریف فرمائی ہے، آپ نے فرمایا العلم علمان، العلم دا نالج، سارے کا سارا علم جسے کہتے ہیں اس کے 2 حصے ہیں، العلم علمان، علم کے 2 حصے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک علم علم الادیان، علم الادیان کہیں گے عقائد، اخلاق، اعمال کا علم، جسے آپ ادبی زبان میں یا علمی زبان میں کہیں گے نارمیٹو سائنسز، عقیدے کا علم، اللہ کے بارے، اللہ کے رسول کے بارے، کتاب کے بارے، فرشتوں کے بارے، آخرت کے بارے، حساب کتاب کے بارے، جنت دوزخ کے بارے، انسانی معاملات کے بارے، معیشت کے بارے، اخلاقیات کے بارے، معاملات کے بارے۔ یہ جو علم دینی اعتبار سے ہوگا، علم الادیان، یہ آدھا علم یہ ہے، اور آدھا علم ہے علم الابدان، فزیکل سائنسز، معلومات کا علم، جو چیزیں دنیا میں ہیں، جو معلومات ہیں، ابدان کا علم کہ کون سی چیز کس کام آتی ہے، سورج کیا ہے، اس کی روشنی کے کیا فائدے ہیں، چاند کیا ہے، ستارے کیا ہیں، دن کیسے ہوتا ہے، رات کیسے ہوتی ہے، نباتات کیسے اگتی ہے، پھل کیسے آتے ہیں، انسانی صحت کا راز کیا ہے، بیمار کیسے ہوتا ہے، اس کا علاج، یہ ساری تفصیل جو ہے حیوانات کے بارے، جمادات کے بارے، نجوم و سیارگان کے بارے، یہ ساری علم الابدان میں آئے گی۔ تو یہ 2 علم دونوں، یعنی دین کا علم اور معاملات دنیا کا علم، دونوں نصیب ہوں تو یہ پورا علم ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے مسلمانوں نے جو 7 صدیاں بر صغیر پر حکومت کی، تو انہوں نے ایسے ادارے بنائے، ایسی یونیورسٹیاں بنائیں جنہیں جامعات کہا جاتا تھا، جہاں دنیا اور دین دونوں، دین بھی سکھایا جاتا تھا، دنیاوی علوم بھی،
جرنیل بھی انہی جامعات سے آتے تھے، اطباء بھی انہی جامعات سے آتے تھے، اور بیوروکریٹ بھی انہی جامعات سے آتے تھے، حکومت کے ارکان بھی انہی جامعات سے آتے تھے، اور مساجد کے امام اور دین کے سربراہ اور مقرر اور مبلغ اور حفاظ اور مفسر اور دین کی خدمت کرنے والے محدث، وہ بھی انہی جامعات سے آتے تھے۔ تو جو نکلتا تھا وہ دونوں طرح کے علوم سے آراستہ ہوتا تھا۔ جس کا مزاج سپاہیانہ ہوتا وہ سپاہ میں چلا جاتا، جس کا مزاج سائنس کی طرف جاتا وہ سائنٹسٹ بن جاتا، جس کا مزاج کاروباری ہوتا وہ تاجر بن جاتا، جس کا مزاج مساجد اور دینی کی طرف ہوتا کوئی امام بن جاتا، کوئی مقرر بن جاتا، کوئی مبلغ بن جاتا، کوئی استاد بن جاتا، لیکن وہ سارے دونوں طرح کے علوم کے جامع ہوتے تھے۔ انگریز نے مسلمانوں کی شوکت توڑنے کے لیے ان جامعات کو تباہ کر دیا اور ان کی جگہ یہ نصاب تعلیم رائج کیا جو اب تک انگریز کے جانے کے پون صدی بعد بھی جس سے ہم چمٹے ہوئے ہیں۔ اس نظام تعلیم کا کمال یہ ہے کہ کوئی کتنی دفعہ ماسٹرز کر لے، ایم فل کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، یہ سارے اسے یہ نہیں بتاتے کہ تم کون ہو۔ حروف، الفاظ، محاورے، جملے سکھاتے چلے جائیں گے، حکومت کی مشینری چلانے کا ایک پرزہ بن جائے گا، لیکن اسے دین، اللہ کا رسول، اخلاق اسلامی، کردار اسلامی، آخرت، فرشتے، موت، زندگی بعد حیات بعد الموت، حساب، ان چیزوں کے بارے یہ خاموش رہے گا، یہ نہیں بتائے گا۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ جب مسلمانوں کی حکومت بنی، ملک مسلمانوں کو اللہ نے عطا کیا، تو وہ اپنا نصاب تعلیم بناتے، اپنا نظام عدل لاتے۔ یہ عدلیہ کا نظام بھی سارا انگریز کا بنایا ہوا ہے، اپنا نظام عدل لاتے جس میں فوری انصاف ملتا اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق انصاف ملتا، جسے واقعی انصاف کہا جاتا۔ اسی طرح سیاسی نظام اپنا لاتے، وہ تو ایک محکوم قوم کے نظام تھے، غلامانہ نظام تھے، سلیوری سسٹم اسے کہا جاتا ہے، جو غلاموں کے لیے غلاموں کے نظام تھے، آقاؤں نے بنایا تھا، جو اوپر آ گیا وہ آقا، باقی لوگ اس کے غلام ہو گئے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 63 64 65 برس ہو گئے ملک بنے، کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ ہمارے ساتھ پاکستان بنا، ہندوستان بنا، ہندوؤں نے الگ ریاست بنائی۔ اب ہندوؤں کا کوئی مذہبی راستہ متعین نہیں ہے۔ ہندو مت ایسا ایک عجیب مذہب ہے کہ جو کہے میں ہندو ہوں وہ ہندو ہے، پھر وہ کچھ بھی کرتا رہے، کوئی اسے ہندو مت سے خارج نہیں کرتا، کوئی ان کی متعین حدود و قیود ہیں ہی نہیں۔ اسلام کی تو حدود متعین ہے نا، اگر کوئی کسی ایک حقیقت کا انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جاتے، ہندوازم میں یہ نہیں ہے۔ تو پھر انہیں کیا پرواہ، کوئی قانون جیسا بھی ہے ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے انگریز کے دیے ہوئے قانون میں بے شمار تبدیلیاں کر کے اپنی ریاست اور اپنے لوگوں کے حق میں اسے بہتر کیا ہے۔ یعنی جن کے مذہب میں کوئی پابندی نہیں تھی انہوں نے کر لیا ہے، بہت تبدیلیاں کی ہیں، اور جن کے مذہب کے سراسر خلاف ہے مسلمانوں کے، اسلام کے، وہ اسے چمٹ کر بیٹھے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ جھگڑے چل رہے ہیں، قصے چل رہے ہیں، تماشے بنے ہوئے ہیں، قتل ہوتے ہیں، لوگوں کو کوئی پوچھتا نہیں، ڈاکے ہوتے ہیں، لوگ بری ہو جاتے ہیں۔ اول تو چور ڈاکو پکڑے نہیں جاتے، پکڑے جائیں تو یہ قانون ان پر گرفت نہیں کرتا، ڈھیلا ڈھالا نائل سا قانون ہے، عدالتوں سے چھوٹ کے پھر آ جاتے ہیں، پھر وارداتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اگر کوئی مشرکین میں سے بھی آپ سے پناہ کا طالب ہو اسے پناہ دیجئے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے، پھر اسے بحفاظت اس کے امن کی جگہ اس کے ٹھکانے پہ واپس پہنچا دیجئے۔ اور یہ رعایت اس لیے دی گئی ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ کہ یہ بے علم قوم ہے،
جاہل قوم ہے. یعنی دیکھیں ان میں بھی بڑے بڑے ادیب دانشور سب کچھ تھے، لیکن اللہ نے انہیں جاہل کہا ہے کہ حقائق دینیہ سے واقف نہیں ہیں تو جاہل ہیں. سو علم کے لیے ضروری ہے کہ علم کے دونوں شعبوں سے بقدر ضرورت واقف ضرور ہو. نہیں ہر مسلمان جو ہے وہ مفسر اور محدث تو نہیں بن سکے گا، ہر مسلمان فقیہ تو نہیں بن سکے گا، اور ہر مسلمان دنیا میں بھی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ تو نہیں بن جائے گا، ہر مسلمان دنیاوی اعتبار سے بھی مورخ یا ادیب تو شاعر تو نہیں بن جائے گا. لیکن ہر مسلمان کو جتنا زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے اتنا جاننا فرض ہے. دین کے بارے بھی ضروریات دین کا علم فرض ہے، اور دنیاوی امور میں بھی دنیا کے بارے بھی ضروریات زندگی کے بارے جاننا بھی ویسا ہی فرض ہے. تب جا کر مکمل علم ہوتا ہے کہ اپنے دین کے بارے بھی جانتا ہو اور دنیا کے بارے بھی آگاہی رکھتا ہو. تو ہمارے ہاں گمراہی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم دنیاوی چند جماعتیں پڑھ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں دین پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہم تو ایم اے ہو گئے، ہم بی اے ہو گئے، ہم نے ماسٹر کر لیا، ہم نے فلاں مضمون میں کر لیا، فلاں میں کر لیا. تو یہ صرف یک طرفہ بات ہے. دین کو جاننا، ضروریات دین کا علم رکھنا فرض عین ہے. جو روزمرہ کی ضرورتیں ہیں وہ جاننا چاہیے. اب یہ اللہ کی عطا ہے کہ کوئی اتنا علم حاصل کر لے کہ دوسروں کی رہنمائی کا سبب بن جائے، تو یہ اللہ کا انعام. امور دنیا میں بھی روزمرہ کے امور کو، علوم کو، اپنی ضروریات زندگی کو، اپنی اولاد کی ضروریات کو، اپنے خاندان کو، اپنے ملک قوم کی ضروریات کو جاننا ضروری ہے. جانے گا تو ان پر عمل کرے گا، جانتا ہی نہیں ہے تو کرے گا کیا؟ سو علم یہ ہے کہ زندگی کے دونوں پہلوؤں سے آگاہی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.